أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ بقرہ کی دو آیات اس سے قبل تلاوت بھی کی تھیں اور اس میں کچھ غلطیاں بیان ہوئی تھیں، چاہے وہ لحن جلی سے متعلق ہوں یا لحن خفی سے، اور دیگر قواعد بھی جو ذہن میں آئے آپ حضرات تک پہنچائے. اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 آتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل. اب یہاں آپ نے کئی قراء صاحبان کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ پڑھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو میں نے اس سے قبل بھی آپ کو مد کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا، بتایا تھا. یعنی یہ جو مد ہے نا، مد منفصل یعنی مد جائز، تو یہاں پر امام جزری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے مقدمۃ الجزریہ، وہاں پر بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ امام جزری کے قول کے مطابق رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق یہاں ایک الف بھی اور دو الف بھی یہ مد جو ہے یہ مد جائز ہے. اور امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مد واجب اور مد جائز کی مقدار دونوں کی برابر برابر ہے، دو دو الف. اب یہ ادا کیسے کریں گے کہ آج کی تراویح آپ نے پڑھائی ہیں یا آج کس بیٹھ کر سبق آپ نے آدھا پارا پڑھا ہے، تو اگر پہلی جگہ پر آپ نے مقدار ایک الف بیان کی ہے، ادا کی ہے، تو پھر آج کے سبق میں جو ابھی اس لمحے اس وقت آپ نے پڑھا، جیسے میں نے دو آیات پڑھی اسی پر اکتفا کیا اور اس کے بعد میں نے وقف نہیں کیا بلکہ قطع کروں گا، یعنی میں اس سے چھٹی کر لوں گا. پھر بعد دوبارہ اگلی ویڈیوز جب بناؤں گا تو اس میں جس قول کے مطابق پڑھوں. تو آج کے قول پر میں نے امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اختیار کیا ہے کہ سب جگہ پر میں نے مد جائز میں دو دو الف کیا. تو ابھی ان دو آیات میں دیکھتے ہیں کہ مد جائز کہاں کہاں ہے. ایک ہے والذین یؤمنون بما انزل، یعنی بما میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد انزل جو حمزہ سبب ہے مد کا یہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو حروف مدہ اور حمزہ جب دو کلموں میں آ جائیں تو اس مد کو مد جائز کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام مد منفصل ہے. اور اس کی مقدار جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایک الف بھی ہے، دو الف بھی ہے. ایک الف آج جو ہم پڑھیں گے وہ ایک ہی الف ساری پڑھیں گے، اور پھر قطع کر کے اس کے بعد پھر جب اگلا سبق ہم پڑھیں گے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، یا تراویح میں آج کی تراویح میں ایک الف پڑھ لیا اور کل کی تراویح میں اگر آپ دو الف پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ صورت نہیں ہے کہ جیسا کہ ابھی میں پڑھوں گا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل. اب یہاں پہلے میں نے دو الف کیا، بعد میں ایک الف کیا، یہ لحن ہے، یعنی یہ غلطی ہے. ایسے نہیں کرنا کہ کہیں ایک الف کہیں دو الف، بلکہ اگر ایک الف کرنا ہے تو سارا پھر ایک الف کرو، دو الف کرنا ہے تو پھر دو الف کرو. تو یہاں پر بما انزل میں مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، ادھر بھی
ما میں الف مدہ ہے، اس کے بعد انزلہ کا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ مد منفصل یعنی مد جائز ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان میں شروع میں دو جگہ پر مد جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو مد واجب ہے، یعنی جو کلمہ میں حروف مدہ کے بعد یعنی ایک ہی کلمہ میں مد جائز جو ہے، یہ دو کلموں میں آتا ہے، مدہ اور حمزہ جو سبب ہے۔ تو محل مد اور سبب مد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اولئک اور اولئک ان دونوں میں مد جو ہے یہ مد واجب ہے، یعنی اولئک میں مثال دیتا ہوں کہ ہم اولئک لکھنے میں تو جو رسم الخط ہے نا، وہ اس انداز کا ہے کہ یہ لام پر کھڑی زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے اور کاف پر زبر ہے، اولئک، یہ قرآن پاک میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ اب ہم لائک کلمہ ایک ہے، اس میں یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ایک کلمہ میں ہے، لہذا ایک کلمہ میں ہونے کی صورت میں یہ کیا ہوگا، مد واجب، اور اس کا دوسرا نام مد متصل، یعنی حروف مدہ اور حمزہ جوڑا ہوا ایک ہی کلمہ میں۔ اب اس میں لائک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لام کھڑی زبر لا ہے، لام کھڑی زبر لا، یہ اس طرح بھی گو رسم الخط میں ایسے نہیں ہے، رسم الخط میں لا کم لام کھڑی زبر لا ہے، جیسے یہاں پر ہے۔ اب آگے الا، یہ لا ہے، اور اکا، اکا یہ انداز بنتا ہے لا اکا الا اکا، یہ باہر ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں۔ تو لہذا رسم الخط جو ہے قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے وہ لام کھڑی زبر لا ہے، تو کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، تو میں نے یہاں باہر اس کو الف مدہ بنا کے بتا دیا۔ تو لائکہ میں جو یہ الف مدہ ہے یہ محل مد ہے اور حمزہ سبب مد ہے۔ میں نے مد کے بیان میں پڑھایا تھا کہ محل مد دو ہیں، حروف مدہ اور حروف لین، اور سبب مد دو ہیں، حمزہ اور سکون۔ تو یہ پورے قرآن پاک میں یہ دو ہی مدیں ہیں، مد منفصل اور مد متصل، یعنی مد جائز، مد جائز جو ہے بما انزلہ میں ہے، اور اولئک جو دو مقام پر آتا ہے آج کے سبق میں، ادھر مد واجب یعنی مد متصل ہے۔ تو ان پورے قرآن پاک میں ان دو مدوں میں جو حروف مدہ کے بعد سبب آئے گا وہ حمزہ آئے گا۔ تو جیسے دیکھو نا، بما انزلہ الف مدہ کے بعد حمزہ آیا، دوسرا بھی بما انزلہ الف مدہ کے بعد حمزہ آیا، اسی طرح اولئک یعنی جو محل مد حروف مدہ ہے اور سبب مد جو حمزہ ہے بعد میں آنے والا، یہ پورے قرآن پاک میں دو مدوں میں آتا ہے۔ سبب حمزہ جو ہے وہ یا مد جائز یعنی مد منفصل، یہ ایک ہی مد کے دو نام ہیں، اور مد واجب یعنی مد متصل، یہ بھی ایک مد کے دو نام ہیں۔ تو ان دونوں مدوں میں محل مد کے بعد جو سبب آئے گا وہ صرف اور صرف حمزہ آئے گا۔ تو مد متصل یعنی مد واجب یہ ایک کلمہ میں ہوتی ہے، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ اولئک سیئت، اور اسی طرح سوءا، یشاء، یہ جو مد واجب مد متصل ہے یہ محل مد اور سبب مد ایک کلمہ میں آتا ہے، اور مد جائز مد واجب، مد جائز یعنی مد منفصل، تو یہ جو اس میں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے، لیکن یہ کلمے دو ہوتے ہیں، حروف مدہ پچھلے کلمہ میں ہوتا ہے اور حمزہ اگلے کلمہ میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام مد منفصل ہے کہ دو کلموں کو جدا کرنے والی۔ مد جو ہے اس کے بیچ میں بھی ہے، جیسے بما انزل قالوا آمنا کما آمن السفہاء، یہ جو کما والا مد ہے یہ مد منفصل ہے۔
آمن السفہا، اس میں دیکھیے ہا کے ساتھ الف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ہے، وقف میں آمن السفہا پر وقف ہوا تو یہ کلمہ ایک ہے، یہ مد واجب مد متصل ہے۔ تو مد جو آج کے سبق میں دو مد جائز یعنی مد منفصل ہیں اور دو مد متصل یعنی مد واجب ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں اخفاء مع الغنہ کتنے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، ایک انزل نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ز آ رہا ہے، دوسرا بھی انزل، دو اخفاء مع الغنہ ہو گئے، پھر من قبلک تین ہو گئے کہ نون ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے، اخفاء کے 15 حروف ذہن میں ہونا تو پھر یہ اخفاء جو ہے یہ غنہ اس میں نرم ہوتا ہے، زبان کی نوک نرمی سے اپنے مخرج میں لگانا ہے اور خیشوم سے یعنی ناک کے بانسے سے آواز نکالنی اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی نکالنی ہے۔ ایک مشدد غنہ ہوتا ہے اس کی ساری آواز ناک سے نکلتی ہے، اور ایک اخفاء مع الغنہ ہوتا ہے اس کی آوازیں ناک اور منہ دونوں طرح سے دونوں سائڈوں سے نکالیں گے، جیسے من قبل کا، ایک ہوتا ہے نا من قبل کا، من قبل کا، ایسے نہیں کرنا، سختی نہیں کرنی ہے، نرمی کے ساتھ من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اگلی پوری آیت میں اخفاء مع الغنہ کوئی نہیں ہے۔ اب آج کے اس سبق میں مدیں اور اخفاء مع الغنہ یہ ہم نے پڑھا، اور انشاءاللہ اس طرح ساتھ ساتھ دو چند قواعد کا اجرا کراتا رہوں گا تاکہ ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب فرمائے، اور آپ حضرات سے التماس ہے، اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں باقی ساتھیوں کو بھی اس سائٹ پر لگاؤ تاکہ ان کی ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہو۔ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ میرے محترم ہیں، ان کے سننے سے بھی میری غلطیوں کی اصلاح ہوگی، اگر وہ مجھے سننے کے بعد کومنٹ میں مجھے لکھ دیں تاکہ میں اپنی بھی اصلاح کروں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اللہ پاک کی کلام کو اصلاح کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے، غلطیوں سے پاک کر کے پڑھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔